اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ سید محمد شاہ ولد سید منیر شاہ اور پتو پیر اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ آج کل حیدر علی کوہاٹ کا جو ہے نیو ڈی ایس پی آیا ہوا ہے، آج کل ہمارے لیے بہت مصیبت ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں اس دن مجھے ایس ایچ او صاحب نے کال کیا کہ سید منیر شاہ اور پتو پیر کو ڈی ایس پی صاحب نے بلایا ہے، تو میں ایس ایچ او صاحب کو گئے ہوں کہ ریکویسٹ کی اس کو کہ میرا والد صاحب بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لہٰذا ڈی ایس پی صاحب کو یہ ریکویسٹ کرو کہ وہ ایڈمٹ ہے، جیسے آ جائے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر لوں گا۔ اس کے باوجود میرے ساتھ ایس ایچ او کے ساتھ میں جا کر ڈی ایس پی کے آفس میں ملا ہوں۔ ڈی ایس پی کے آفس میں جیسے ہی گیا ہوں تو اس نے میرے اوپر اسٹک اٹھایا، اس نے مجھے ایسی گالیاں دی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس نے مجھے یہ کہا کہ اس کو لے آؤ، اس کو میں گولی مار لوں گا، آپ اس کے پیچھے آتے اس کے بیٹے ہو، اس کے ساتھ آپ کو بھی گولی مار لوں گا، اور ایسے گولی مار لوں گا کہ ہاسپٹل میں آپ لوگوں کو کوئی ایڈمٹ بھی نہیں کرائے گا۔ تو میں نے کہا ہماری غلطی کیا ہے، جو کمپلینٹ ہو جو وہ تو اس کے پیچھے میں آیا ہوں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لہٰذا ہمیں انصاف چاہیے۔ کوہاٹ ڈی پی او، ڈی آئی جی، کی پی کے آئی جی خیبر پختونخوا اور جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان لوگوں سے ہمیں انصاف چاہیے۔ اور یہ ڈی ایس پی جو آیا ہوا ہے یہ بہت گالی گلوچ کر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے سید منیر شاہ اور پتو پیر کی جو کوہاٹ کے مشران ہیں ان لوگوں سے اوپر سے قبضہ مافیا پہ نیم آیا تھا، جو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ کوئی کمپلینٹ تھی نہ کوئی گواہ تھا۔ ہم نے جا کے اپنے عزت کی خاطر اپنے ہائی کورٹ جا کے ہم نے وہاں پہ اسٹے جو ہے وہاں پہ ہم نے اپیل کی، وہاں سے ہمیں اسٹے ملی ہے۔ اس کے باوجود جو علاقے ایس ایچ او ہے جنگل خیل، اسٹے ہمارے ساتھ ہے، ہائی کورٹ سے ملی ہوئی ہے۔ اس دن بھی تاریخ لگا تھا میڈیا کے سامنے، 7 اگست کو ہمیں اسٹے ملی ہے۔ جب میں ایس ایچ او کے ساتھ گئی ہوں تو وہاں پہ ڈی ایس پی صاحب نے ایس ایچ او صاحب کو کہا کہ اس کو حوالات پہ بند کرو، اس کو مارو، یہ کرو، پتو پیر کو گرفتار کرو، 3 ایم پی او اس کو جیل پہنچاؤ۔ تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لیے ہوئے ہے۔ تو ڈی ایس پی صاحب کے آگے سے یہ الفاظ تھے کہ میں آئی جی بھی نہیں جانتا اور ڈی آئی جی بھی نہیں جانتا، میں عمران خان کو بھی نہیں جانتا، اس کو بند کر لو اور 3 ایم پی او کا وارنٹ اس کے پیچھے ایشو کرو۔ اور مجھے 5 6 گھنٹے ایک دن تقریباً 3 دن سے یہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے 5 گھنٹے بٹھا کر 6 گھنٹے بٹھا کر حوالات میں بند کر کے میرے ساتھ یہ کی، اور جو مجھے گالیاں دی اور ایس ایچ او کہا کہ جاؤ ان لوگوں کے گھر پہ جتنے بندے ہوتے ہو حجرے میں وہ بیٹھتے ہیں، ان کی گھر والی فیملی لے آؤ۔ اس کے باوجود ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ یار آپ آگے ہو جاؤ، میں آپ کے پیچھے ہوتا ہوں۔ اس کے باوجود مجھے اس نے بہت گالیاں دی، بیزتی دی، اور ایس ایچ او کو کہا کہ پتو پیر کہاں بھی ہو سے لے اور میرے سامنے حاضر کرو۔ تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ وہ بیمار ہے، میں خود گیا ہوں اس کے پیچھے، وہ بیمار ہے۔ تو ڈی ایس پی کے آگے سے یہ الفاظ تھے کہ اسے مجھے ویل چیئر پہ لے آؤ، جدھر بھی ہو ویل چیئر پہ لے آؤ، مجھے پیش کرو۔ میں نہ آئی جی کو پہچانتا ہوں، نہ کی پی کے ڈی آئی جی کو جانتا ہوں، نہ عمران خان کو جانتا ہوں، اور جو مجھے گالیاں دی، اسٹک اٹھائی، اس کے گواہ بھی ہے میرے ساتھ، جو میں میڈیا کے سامنے خیر پیش کر لوں گا۔ میں ڈی پی او صاحب کو گیا تھا تو ڈی پی او صاحب نے مجھے بہت اطمینان سے بات ہی کی کہ آپ ہمارے بیٹے ہو، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوگی، میں اس کو سمجھا لوں گا۔ پر کل دن جو گزرے کچھ نہیں تھا، آج یہی باتیں پھر شروع ہو گئی۔ مطلب اس کے باوجود پھر وہ کیا ڈی پی او نے انفارم کیا کہ اس نے پھر ایسے کیا ہے؟ نہیں، ابھی مجھے اطلاع آئی کہ علاقے ایس ایچ او کو کال کیا تھا کہ پتو پیر کو لے آؤ، اگر آپ نہیں جاتے تو میں کوہاٹ کے جتنے پولیس اسٹیشن ہیں ان کے ایس ایچ او جمع کرا کے میں ان لوگوں کے گھر پہ چھاپا مارتا ہوں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ڈی ایس پی حیدر علی آخر وجہ کیا ہے، وہ کیوں بلانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے یہ محرک کہ پہلے ہماری بہت دشمنی تھی، آج کل جو قرآن قسم سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ ختم ہے، پر ہمارے دشمن پیچھے سے بہت ہے جو سامنے نہیں آ رہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے اور ہمیں یہ بیزتی اور دھمکیاں یہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس دوران اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اس کا الزام کس پہ ٹھہراتے ہیں؟ میرے ساتھ، میرے والد صاحب کے ساتھ، میرے جتنے فیملی ممبر ہیں، جو بھی ہوا تو ہمارے ڈی ایس پی کوہاٹ جو حیدر علی صاحب ہے یہ ذمہ دار ہوں گے۔ میں انشاءاللہ صبح جا کے ہائی کورٹ میں کی پی کے آئی جی صاحب کو، اس کے علاوہ میں پرائم منسٹر صاحب کو، میں سب کو اس کی انشاءاللہ شکایت کروں گا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی، مجھے انصاف چاہیے، اور مجھے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ میں آپ کو گولی مارتا ہوں، آپ کے ابو کو گولی مارتا ہوں۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے جو یہ ہم گولی مارے گا؟ اور جس کے خلاف ہمارے خلاف جس کا کوئی درخواست ہو، وہ جو بھی ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو بات ہو ہم بیٹھے ہیں، پر اس کے باوجود جو شکایت نہ ہو، جو بات نہ ہو، ہمیں تنگ کر کے ہمیں انصاف چاہیے ڈی آئی جی سے
کہ PKI سے خیبر پختونخوا پرائم منسٹر سے کیا ہوا؟ DPO کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر میں نے یہ ساری باتیں کی. جمعے کے دن تھا, نماز کے بعد میں گیا DPO صاحب کے ساتھ ملو, یہ ساری باتیں میں نے کی. تو اس نے مجھے کہا اللہ خیر کرے, مجھے اطمینان کی کہ آپ ہمارے بیٹے ہو تو میں سمجھا دوں گا. کل ہفتہ تھا, اتوار کو پیر کے دن یہی باتیں پھر شروع ہو گئی. اچھا, کس طرح اس نے دھمکی دی تھی؟ مطلب آپ کو تانی بولا کہ وہاں پر باوردی ہو کہ اس نے آپ کو دھمکی دی تھی کہ میں آپ کے والد کو شوٹ کر دوں گا؟ جی, آپ کو shoot علاقے کر دوں گا۔ جنگل خیل سے جو ہے وہ بھی گواہ کیا ہے, نام ہے اس کا؟ نصیب الرحمان. نصیب الرحمان۔ اس کے سامنے وہ بیٹھا تھا, اس کے سامنے مجھے یہ باتیں کی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو اور آپ کے ابو کو میں گولی ماروں, ایسی گولی ماروں کہ ہاسپٹل میں کوئی ایڈمٹ بھی نہیں کرے گا. جی, میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں, پولیٹیکل سائنس کر رہا ہوں اور حافظ قرآن بھی ہوں. اس کے باوجود یہ گالی ہے, جو گالی ہے اس نے مجھے دی, میں آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. میں نے جو بات کی یہی باتیں مجھے اس نے کی. سارے دونوں اسٹیشن پہ میں گیا ہوں, پولیس کی DH جو تانے اور جنگل خیل کا تانے, ساری پولیس کڑی تھی اور لوگ بھی بہت تھے. ساروں کے سامنے مجھے یہ باتیں کی. آپ اسے چوسی بھی پوچھ سکتے ہو کہ یہ تانے سے چوسی بھی پوچھ سکتے ہو کہ یہ باتیں ان لوگوں نے کی کہ نہیں کی. آپ تو کوہاٹ سے مایوس ہو گئے کیونکہ آپ کے DG بھی آپ کی بات نہیں سنتا, DPO بھی آپ کی بات نہیں سنتا. کیا مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے پشاور میں ہے یا اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی, میں IGP سے انشاءاللہ کل درخواست کروں گا, اپیل کروں گا, اس سے میں انصاف چاہوں کہ مجھے انصاف چاہیے ان باتوں کا.